بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ طلبہ عزیز، متوسطہ ثانیہ، یہ گلزار دبستہ کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ گلزار کے معنی ہوتے ہیں چمن اور باغ کے، اور دبستہ کے ہوتے ہیں مکتب اور مدرسہ کے۔ تو گلزار دبستہ کا ترجمہ آپ کریں مدرسے کا باغ چمن کے نام سے کر سکتے ہیں۔ اب آگے آپ اس کتاب کا پہلا فقرہ دیکھیں۔ ان فقروں میں اضافت کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو۔ یہ جو جملے دیے گئے ہیں اس میں مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب کے ساتھ جملے دیے گئے ہیں۔ آب زر، سونے کا پانی۔ اب ایک چیز اور یہاں سمجھتے چلیں، مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی اضافت کسی اسم کی جانب کی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی جانب اس اسم کی اضافت ہو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جس کی اضافت کسی اسم کی جانب کی جائے، تو جس اسم کی اضافت کسی اسم کی جانب کی گئی ہے تو پہلا اسم مضاف ہو گیا، اور جس کی جانب اس کی اضافت کی گئی ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا۔ تو آپ یہاں نیچے جملے میں دیکھیں، آب زر، آب یہ مضاف ہے اور زر کے یہ مضاف الیہ۔ اور اتنی بات اور سمجھیں کہ مضاف اور مضاف الیہ فارسی اور عربی میں مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ اردو زبان میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ تو اب آپ آب زر کا ترجمہ اس طرح کریں گے کہ آپ مضاف ہے، زر مضاف الیہ۔ تو آپ جب اردو میں اس کا ترجمہ کرنے لگیں گے تو زر جو ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ پہلے کریں گے اور آپ کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ تو اب آب زر کا ترجمہ ہو گیا سونے کا پانی۔ آب مانے پانی، زر کے مانے سونا۔ تو آب زر کا ترجمہ آپ کریں گے سونے کا پانی۔ یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوئی۔ کف دست، کف کی اضافت دست کی ہا کی طرف کی گئی ہے تو کف مضاف ہے، دست مضاف الیہ۔ اب اردو میں ہم اس کا جب ترجمہ کرنے چلیں گے تو دست کا ترجمہ پہلے کریں گے، کف کا بعد میں کریں گے، اور اس کے بیچ میں کا اور کی اضافت کر دیں گے، کو زیادہ کر دیں گے۔ تو کف دست، ہاتھ کی ہتھیلی۔ کف مانے ہتھیلی، دست کے مانے ہاتھ۔ کف دست کا ترجمہ ہم کریں گے ہاتھ کی ہتھیلی۔ تو آب زر کا ترجمہ ہو گیا سونے کا پانی۔ کف دست کا ترجمہ ہم کریں گے ہاتھ کی ہتھیلی۔ دل من، دل کی اضافت من کی طرف کی گئی ہے تو دل مضاف الیہ، من مضاف۔ تو دل من، میرا دل۔ من کا ترجمہ پہلے کریں گے اور دل کا ترجمہ بعد میں کریں گے، دل من میرا دل۔ سر وے، سر کی اضافت او کی طرف کی گئی تو سر او اصل ہے لیکن اضافت کی وجہ سے وہ ہو گیا تو سر وہ، اس کا سر۔ سر کا ترجمہ بعد میں کریں گے اور وہ کا ترجمہ پہلے کر دیں گے، سر وہ اس کا سر۔ رگے پا، رگ مانے، رگ کے معنی ہوتے ہیں نس کے، تو اور پا کے معنی پیر، تو رگ مضاف ہو گیا پا کی طرف۔ رگ کے معنی نس، پا کے معنی پیر۔ اب مضاف کا ترجمہ بعد میں کریں گے، مضاف الیہ کا پہلے۔ تو اب پا کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے، رگے پا، پیر کا کی نس یا پیر کا رگ۔ رگے پا، پاؤں کا یا پیر کا رگ یا پاؤں کی یا پیر کی نس۔ سم خر، سم کے معنی ہوتے ہیں کھر کے، جو جانوروں کے پیرے میں ہوا کرتا ہے نا اسے کھر کہتے ہیں۔ تو سم کی اضافت خر کی طرف کی گئی، خر کے معنی گدھا۔ سم خر، گدھے کا کھر۔ اور کھر کاف اور ہا اور را کھا سے لکھیں گے، خے سے نہیں لکھیں گے۔ تو سم خر، گدھے کا کھر۔ دم آب، دم کی اضافت آب کی طرف کی گئی ہے، دم کے معنی ہوتا ہے سانس، اور آب معنی پانی۔ دب آب، پانی کا سانس، پانی سانس لیتا نہیں، وہ جو زمین کے اندر کبھی کبھار جھاگ سا نکلتا رہتا اسے بلبلا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو دم آب، پانی کا بلبلا۔ تو یہاں یہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب تھی۔ تو آب زر
سونے کا پانی، کف دست ہاتھ کی ہتھیلی، دل من میرا دل، سر وے اس کا سر، رگے پا پیر کی نس یا پیر کا رگ، سم خر گدھے کا کھر، دم آب پانی کا بلبلا۔ یہ تو پہلا فقرہ ہو گیا۔ اب آگے جملہ دیا، آگے فقرہ دے رہے ہیں، صفت اور موصوف کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو۔ صفت اور موصوف، صفت اچھائی برائی بھلائی کو کہتے ہیں، موصوف جس کی اچھائی برائی بھلائی بیان کی جائے۔ تو یہاں یہ عربی اور فارسی کے میں صفت پہلے موصوف بعد میں، اور اردو میں موصوف پہلے صفت بعد میں، جیسے مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب میں کی تھی، مضاف بعد میں آئے گا، اردو میں مضاف الیہ پہلے، اسی طرح سے اس میں موصوف پہلے صفت بعد میں۔ اب آگے دے رہے ہیں شعر نر۔ اب شعر کے بارے میں بتلا رہے ہیں وہ کیسا ہے، اس کی صفت بیان کر رہے ہیں، مادہ ہے یا نر۔ تو یہاں اس کا ترجمہ ہم کریں گے شعر نر، نر سے شعر۔ تو اب نر موصوف ہے، شعر صفت ہے، تو ترجمے میں اردو میں ہم شعر کو بعد میں کر دیں گے اور نر کو پہلے لے آئیں گے، تو یہاں صفت بعد میں ہو جائے گی اور موصوف پہلے۔ تو شعر نر، نر شعر۔ اسپِ چابک، اسپ کے معنی گھوڑا ہوتا ہے، چابک کے معنی چالاک اور تیز کے ہوتے ہیں۔ تو اب گھوڑے کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تیز ہے، چالاک ہے یا سست ہے اور کاہل ہے۔ تو اسپِ چابک، گھوڑے کی صفت بیان کی گئی چالاک تیز، تو اسپِ چابک تیز یا چالاک گھوڑا۔ اسپ کا ترجمہ بعد میں کریں گے، چابک کا پہلے، کیونکہ چابک یہ موصوف ہے اور اسپ صفت۔ خط خوب، خط مانے تحریر۔ اب خط کی کیسی ہے، اچھی ہے، بری ہے، بھلی ہے، اسے بیان کریں۔ تو خط خوب، اچھی تحریر۔ اچھی تحریر، یہاں تحریر کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، تو اچھی تحریر اچھی ہے یا بری۔ نان گرم، نان کی صفت بیان کی گئی، کیا وہ روٹی کیا کیسی ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی۔ تو نان گرم، گرم روٹی۔ آب خن، آپ کے معنی پانی کے ہوتے ہیں، خن کے معنی ٹھنڈا، آب خن ٹھنڈا پانی۔ رنگ شوخ، رنگ کے معنی رنگ، شوق معنی تیز بھڑکیلا۔ تو رنگ شوق تیز رنگ یا سرخ رنگ، سرخ رنگ کافی تیز ہوتا ہے، اس لیے اسے سرخ رنگ بھی کہتے ہیں اور تیز رنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو رنگ شوق تیز رنگ یا شوخ رنگ۔ رخت کوہنا، رخت مانے پرانا، کوہنا مانے رخت مانے سامان، کوہنا مانے پرانا، رخت کوہنا پرانا سامان۔ کلاہ نو، کلاہ مانے ٹوپی، نو مانے نئی، کلاہ نو نئی ٹوپی۔ تو یہ موصوف صفت کی ترکیب رہی ہے یہاں۔ اب آپ پھر دوبارہ دیکھیں، شعر نر، نر شعر۔ اسپِ چابک، چالاک گھوڑا۔ خط خوب، اچھی تحریر۔ نان گرم، گرم روٹی۔ آب خن، ٹھنڈا پانی۔ رنگ شوخ، تیز رنگ یا سرخ رنگ۔ رخت کوہنا، پرانا سامان، رخت کے معنی سامان کو ہوتے، کوہنا معنی پرانا۔ رخت کوہنا پرانا سامان۔ کلاہ نو، پرانی، کلاہ مانے ٹوپی، نو مانے نئی، کلاہ نو نئی ٹوپی۔ تو پہلے میں مضاف مضاف الیہ کی ترکیب تھی، دوسرے میں موصوف صفت۔ تو آپ پہلے اس میں ترکیب میں رہی ہے، آب زر سونے کا پانی، کف دست ہاتھ کی ہتھیلی، دل من میرا دل، سر وے اس کا سر، رگ پا پیر کی رگ یا نس، سم خر گدھے کا کھر، دم آب پانی کا بلبلا۔ نیچے ترکیب دی دوسری، صفت اور موصوف، اس کو دھیان سے دیکھ کے اور موصوف صفت کے اعتبار سے ترجمہ کریں۔ شعر نر، نر شعر۔ اسپِ چابک، چالاک گھوڑا۔ خط خوب، اچھی تحریر۔ نان گرم، گرم روٹی۔ آب خن، ٹھنڈا پانی۔ رنگ شوق، تیز رنگ یا سرخ رنگ۔ رخت کوہنا، پرانا سامان۔
کلاه نو، نئی ٹوپی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.